الحمدللہ الذی حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی سراج منیرا وعلى آلہ واصحابہ ہادیا مہدیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور علامہ حسن رضا بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، اے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سب کو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور صحیح معنوں میں ان بزرگوں کی محبت اور ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک ہوشیار خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ معیار ولایت اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو نہ جن کو جو خوف ہے اور نہ جن کو کوئی غم ہے، ان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، خوبی بیان فرمائی کہ وہ صاحب ایمان بھی ہوں گے اور صاحب تقوی بھی۔ صاحب ایمان تو ہے بندہ مگر صاحب تقوی نہیں، وہ مسلمان تو ہے مگر اسے ولی نہیں کہا جائے گا۔ مسلمان ہونا الگ چیز ہے اور صاحب ولایت ہونا الگ چیز ہے۔ ولایت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ صاحب علم ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اور صاحب ولایت ہونا بھی الگ چیز ہے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب علم ہو وہ صاحب ولایت بھی ہو، ہاں مگر جو صاحب ولایت ہوگا یعنی جو ولی ہوگا وہ صاحب علم بھی ہوگا، کیونکہ بندہ جب لا علم ہوگا تو اسے خدا کی معرفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علم جو ہے دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے، ایک تو بندہ ظاہر میں کسی کے پاس بیٹھ کر کے پڑھتا ہے، مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے یا کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کرتا ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ وہ بظاہر کسی مدرسے میں یا کسی استاد کے سامنے پڑھنے تو نہیں گیا مگر اللہ نے کرم فرمایا اپنے کسی خاص بندے کے ذریعے اسے علم عطا فرما دیا۔ جیسے سینکڑوں واقعات ہیں بزرگان دین کے، کوئی چور تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، اللہ والے کے دامن میں آیا، انہوں نے سینے سے لگایا اور وہیں پر انہیں مرتبہ ولایت تک عطا فرما دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ انہیں کیسے ولایت مل گئی، یہ تو کہیں پڑھے نہیں، چور ڈاکو تھے، کچھ پڑھے لکھے تھے نہیں، اچانک ایسا معاملہ ہو گیا، یہ کیسے ولی ہو گئے؟ حالانکہ ان کی ولایت مسلم ہے، سب مانتے ہیں، کتابوں میں ان کے واقعات موجود ہیں۔ انہوں نے کئیوں کو اپنی نگاہ سے ولی بنایا مگر خود کسی جگہ پر پڑھنے نہیں گئے۔ تو اعتراض کرنے والا بول سکتا ہے کہ اگر ایسا ہی ضروری ہے تو پہلے ان کو پڑھنا تھا پھر اس کے بعد ولایت۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ علم دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ بندہ کسی سے علم حاصل کرے، اور یہ کہ خدا کی عطا کی شکل میں اسے وہ چیز حاصل ہو جائے۔ اللہ عطا کرتے تو بات بالکل ختم۔ کئی بزرگوں کا ایسا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا، ولایت وسے عطا ہوگی جس کے پاس علم کا نور ہوگا۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ علم کی شمع کو لے کر کے تم آگے کے راستوں کو طے کرو،
کیونکہ طریقت، حقیقت، معرفت یہ بھی ایک راستے ہیں. بندہ جب ان میں چلتا ہے تو یہ راستے اور زیادہ کٹھن ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ جتنا سخت راستہ چلو گے، جتنا کٹھن راستہ چلو گے، اتنے ہی زیادہ آپ کو راہبر کی ضرورت پڑے گی. آسان راستہ چل رہے ہیں تو آپ کو ایک رہبر کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جب راستے پیچیدہ ہو جائیں گے، کٹھن ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو راہبر اور راہ جو بتانے والا ہوگا اس کی اتنی ہی زیادہ ضرورت پڑتی چلی جائے گی. راستہ جتنا کٹھن ہوگا، بتانے والے کی اتنی ہی ضرورت پڑے گی. تو شریعت کی شمع ہم اور آپ کو ہر جگہ اور ہر راستے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. آپ جتنا زیادہ اس میں گھستے چلے جاؤ گے، اتنے ہی زیادہ آپ کو شریعت کے نور کی ضرورت پڑے گی، اور اس کی روشنی میں آپ یہ فیصلہ کرتے چلو گے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک صاحب عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، عابد تھے. عابد زاہد مطلب عالم نہیں، عابد زاہد تھے مگر عالم نہیں. نماز بھی پڑھتے، تہجد بھی پڑھتے، اشراق بھی پڑھتے، عابد تھے مگر صاحب علم نہیں تھے. ان کے ایک دوست تھے، وہ عالم تھے. ایک دن وہ عالم صاحب سے کہنے لگے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل فرمایا، کرم فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھ پر اب عنایتیں کو برسات کر دی، اللہ خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ اب مجھے ہر روز بعد نماز عصر خدا کا دیدار ہوتا ہے. صاحب علم تو تھے نہیں، ہو جو دیکھا انہوں نے اسے دیدار خدا سمجھ لیا. صاحب علم تو تھے نہیں، عابد تھے، مگر جو عالم تھے ان کے دوست، ان سے جب انہوں نے بتایا یہ، تو عالم صاحب نے بتایا کہ اچھا وہ جو آپ کو روز عصر کے بعد دیدار ہوتا ہے خدا کا، کیسے ہوتا ہے؟ اس نے بتایا کہ بس عصر کی نماز کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں، 2 لوگ مجھے لے جاتے ہیں سمندر کے اوپر، وہاں پر ایک تخت بچھا ہوتا ہے اور چاروں طرف نور کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، معاذ اللہ، مطلب انہوں نے جو دیکھا اس کی بات کر رہا ہوں میں، اور پھر مجھے خدا کا دیدار ہوتا ہے، استغفر اللہ. تو عالم صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کل جب یہ معاملہ ہو تمہارے ساتھ تو میری بات یاد رکھنا، اور جب یہ موقع آئے کہ ایک میدان ہے اور اس پر فرش بچھا ہوا ہے اور پھلاں ہے، ڈھگاں ہے، بالکل جگمگا رہا سب معاملہ، تو اس وقت تم میری بات کو دھیان سے یاد رکھنا اور بلند آواز سے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس نے کہا ٹھیک ہے، بالکل، اس میں کیا دقت ہے. جب وقت آیا، سب تام جھام ہوا، تو انہوں نے عالم صاحب کی بات کو یاد کرتے ہوئے پڑھ دیا بآواز بلند لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب لاہور پڑھا تو یہ حضرت جو ہے تو میدان میں پڑے رہے. کہاں کا نور، کہاں کی نورانیت، کہاں کا فرش، کہاں دیدار خدا، کچھ نہیں، نہ کوئی ہے نہ کوئی ہے. یہ ایک چٹجیل میدان میں بیچارے پڑے. لاہور جیسے ہی پڑھا تو کہاں آ گئے، چٹجیل میدان میں بالکل پڑے ہیں، آجو باجو میں کوئی نہیں، سناٹے میں دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہوئے، یہ کیا ہے آج؟ تو بڑے پریشان ہوئے. پھر حضرت کے پاس پہنچے، عالم صاحب کے پاس، تو کہا کہ آخر آپ نے کیا بتایا، میرے ساتھ ہوا کیا؟ تو حضرت نے فرمایا معاملہ یہ جیسے تم دیدار خدا سمجھ رہے تھے، وہ دیدار خدا نہیں، دیدار شیطان تھا، دیدار شیطان تھا وہ، جیسے تم دیدار خدا سمجھ رہے تھے. بولے حضرت وہ کیسے؟ فرمایا ہر روز بعد نماز عصر شیطانی تخت بچھتا ہے اور شیطان اس پر بیٹھتا ہے اور پورے چیلے چپاٹوں سے دن بھر کے کام کاج کی خبر لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. سب اپنے اپنے کام بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے نماز چھڑوائی، میں نے طلاق کروا دیا، میں نے لڑائی کروا دیا، میں نے کسی کا مرڈر کروا دیا، میں نے چوری چماری کروا دیا، وغیرہ وغیرہ، سب اپنی ڈیٹیل بتاتے ہیں. اور یہ تخت میں بیٹھا ہوا سب کی باتوں کو سنتا ہے، جسے چاہتا مبارکبادی دیتا ہے. وہی ہو رہا تھا تمہارے ساتھ کہ شیطان آتے رہے، تمہیں لے جاتے رہے اور ابلیس کی شکل کو وہ نور بنا کر کے پیش کرتے رہے، جس سے تم سمجھتے رہے کہ مجھے خدا کا دیدار ہو رہا ہے. اگر آپ نے یہ حدیث رسول پڑھی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ کسی بھی بندے کو دنیا میں خدا کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا. قرآن و حدیث میں ہے نا، بندے کو خدا کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا. جاگتے ہوئے، بھئی یہ جاگتے ہوئے جاتے رہے نا، جاگتے ہوئے خدا کا دیدار کسی بھی بندے کو ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ صاحب علم ہوتے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا، اگر آپ صاحب علم ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ بعد نماز عصر تختے شیطانی بچتا ہے اور اس میں یہ سب ہوتا ہے. مگر چونکہ آپ کے پاس اس کا علم تھا نہیں، آپ نے دیکھا، آپ نے اسے اپنی ترقی سمجھی اور دیدار خدا سمجھ لیا، حالانکہ وہ نہ دیدار تھا اور نہ وہ ترقی تھی، بلکہ وہ شیطانی دھوکہ تھا. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا کہ بندہ جتنے پیچیدہ راستے پر آگے بڑھتا چلتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کو شریعت کی ضرورت پڑتی ہے. راستہ سے مطلب صرف یہ روڈ نہیں، یہ کلیا، یہ روڈ کی بات نہیں سمجھے آپ کے، جو ہم دنیا میں اپن روڈ جو چل رہے ہیں اس روڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں. مطلب طریقت کے راستے پر، طریقت کی لین پر جب بندہ بڑھے گا تو پھر اس سے پیچیدگیاں جب آئیں گی تو پھر اس شریعت سے حل کرے گا. اور جب شریعت کا علم ہی نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے جب حل نہیں کر پائے گا تو گمراہیت کی طرف پڑے گا. شیطان اس کا بہانہ ڈھونڈ کر کے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صاحب علم
نہ ہو، یا تو وہ کسی مدرسے میں پڑھیں گے، مدرسے سے مراد کسی صاحب علم سے علم حاصل کریں گے، یا پھر کسی ولی کی نگاہ انہیں عالم ربانی بنائے گی۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ آج ہم اور آپ یہ مختصر سے وقت میں جو ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آج یہ جو سب ہے یہ ہے 5ویں سب۔ حضور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان والی ہندوستان نجیب الطرفین آل نبی اولاد علی سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آج ہم لوگ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر سے ان کی بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، بس خاص باتوں کو سنتے چلیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رہنے والے ہیں سنجر کے۔ پڑھنے کے لیے آپ سب سے پہلے گئے نیشا پور۔ اس زمانے میں نیشا پور دین اسلام کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی، بہت ججت قسم کے عالم علماء تھے۔ حالانکہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے، پیدائشی ولی تھے، اس میں تو کوئی معاملہ ہی نہیں، مگر آپ اپنے والد اور اپنی والدہ سے قرآن پاک کو حفظ کرتے، کیونکہ آپ کے والد صاحب بھی حافظ قرآن تھے اور آپ کی والدہ بھی حافظ۔ والد صاحب گھر میں مدرسہ لگاتے، نوجوانوں کے اندر دینی جذبہ پیدا کرتے۔ آپ ماں کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والد کی طرف سے حسینی سید۔ امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا شجرہ مبارکہ ملتا ہے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رشتے سے آپ کے ماموں ہیں اور ایک رشتے سے آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رشتے سے آپ کے ماموں ہیں اور ایک رشتے سے آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جب انتقال ہوا تو پھر والدہ نے آپ کی پرورش فرمائی، والدہ بھی پردہ فرما گئیں۔ والد اور والدہ 14-15 سال کی عمر سے پہلے دونوں پردہ فرما گئے۔ حضور غریب نواز حافظ قرآن ساتوں قرات کے قاری بن چکے تھے، ساتوں قرات کے، یعنی ایک آیت کو 7 لہجے میں آپ پڑھ سکتے تھے۔ پوری دنیا میں چاہے کتنا بھی بڑا قاری ہو، 7 ہی لہجے ہیں، 7 لہجے میں آپ قرآن کو پڑھتے تھے۔ اور آپ جو ہے اپنے گھر میں حافظ بنے۔ جب والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا تو والد صاحب کی پراپرٹی میں آپ کو جو باغ ملا تھا، بہت بڑا باغ تھا، وہ لاکھوں کی اس میں آمدنی تھی۔ حضور غریب نواز اس کی دیکھ ریکھ کرتے اور باقی ٹائم میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ ہوا یہ کہ جب آپ باغ میں تشریف لے جاتے تو کبھی کبھی آپ دیکھتے کہ باغ کا سارا کام نپٹ چکا ہے، پورا کام نپٹ چکا ہے، صفائی ہو چکی ہے، پھل ٹوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، باغ بالکل کلین ہے، پھل بھی سیٹنگ سے سب ٹوٹ کے رکھے ہیں، جس ورائٹی کے جہاں پھل رکھنے تھے سب کوالٹی کے الگ الگ رکھے ہوئے ہیں۔ سرکار غریب نواز پہنچتے تو دیکھتے کہ یار یہ کیا ماجرا ہے بھائی، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، نہ ہم نے کسی کو بھیجا نہ ہم نے یہ کام کیا، پھر یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ ایک دن آپ باغ میں سو گئے، دیکھیں کہ ہوتا کیوں ہے، کیسے ہوتا ہے یہ۔ اب باغ میں جب سوئے تو رات کو تہجد کے ٹائم جب آپ اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ پھل ٹوٹ رہے ہیں، توڑنے والا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، پھل ٹوٹ کر باقاعدہ سیٹنگ سے اپنی جگہ پر رکھ رہے ہیں، توڑنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، بول ہی رہے کچھ آپ۔ اس کے بعد پھر جھاڑو واڑو جو لگنا رہتا باغ میں، جو کلین سب معاملہ سب ہو گیا، تب حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آواز دیا کہ بھائی جو میرا کام کرتے ہیں وہ میرے دوست ہیں، جب دوست ہیں تو دوست سے پردہ نہیں ہونا چاہیے، دوست سے پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا کام جس نے نپٹایا ہے وہ سامنے آ کر کے مجھے شکریہ کا موقع تو کم سے کم دینا چاہیے ان کو نا۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا 6 آدمی فوراً 6 آدمی آپ کی بارگاہ میں انسانی شکل میں حاضر ہو گئے، سلام کیا ادب سے اور عرض کیا کہ حضور ہم جنات میں سے ہیں، ہم لوگ جو ہے جنات ہیں اور صاحب ایمان ہیں، ہم الحمدللہ جنات ہیں، صاحب ایمان ہیں اور ہم لوگ حافظ قرآن بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے باغ میں آپ کو قرآن پڑھتے سنا، آپ کی تلاوت ہمیں بہت اچھی لگی، مگر آپ تھوڑا پڑھتے اس کے بعد باغ کا کام ہم کرنے لگتے تھے، تو ہم لوگوں نے پروگرام بنایا کہ آپ کا کام ہم لوگ نپٹا دیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فرصت میں قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملے۔ اس لیے ہم لوگوں نے پروگرام بنایا کہ آپ کے باغ کا کام ہم لوگ نپٹائیں گے، اور ہوا بھی وہی کہ جب باغ کا پورا کام مل جاتا آپ کو کہ ہاں آپ کے باغ کا پورا کام ہو جاتا، آپ پڑھتے بیٹھ کر کے فارغ وقت میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے آپ، اور جب آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے تو ہم لوگ آپ کی قرآن کی تلاوت کو سنتے اور سن کر کے ہم اپنی غلطیوں کو صحیح کرتے تھے۔ سبحان، یہ جنات تھے 6 جنات بولتے ہیں کہ آپ کی تلاوت کو سن کر ہم اپنی تلاوت کو صحیح کرتے۔ اب آپ بتائیے حضرات آپ ہمارے استاد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضور غریب نواز نے فرمایا ہاں، بولو جب ہم شاگرد ہیں تو شاگرد استاد کی خدمت نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ سبحان اللہ۔ حضور غریب نواز نے فرمایا بہرحال وہ بھی ٹھیک ہے، مگر کوئی کسی کی خدمت کرے تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہ تکلف ختم ہو گیا،
وہ لوگ باغ کی صفائی صفائی کرتے اور حضور غریب نواز ان کو باغ میں آ کر کے پڑھائی کرتے ان کی پڑھاتے ان کو الحمدللہ۔ اب اس کے بعد پھر باغ میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے آپ، ایک مجذوب آئے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، اور بہت ادب و احترام کے ساتھ ان کو آپ نے بٹھایا باغ میں، اور انگور کے کچھ دانے پیش کیے کھانے کے لیے آپ نے، انہوں نے کھایا۔ کھانے کے بعد جو ہے تو انہوں نے کچھ نئی باتیں کہیں آپ سے، مطلب ایک دانہ اٹھایا اس کا انگور کا اور کھایا تو فرمایا اس میں غیاث الدین حسن کے زہد کی خوشبو آتی ہے۔ یہ غیاث الدین جو ہے حضور غریب نواز کے والد صاحب کا نام ہے، اس میں غیاث الدین کے تقویٰ کی بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے فرمایا۔ اور پھر دوسرا دانہ اٹھایا تو فرمایا اس میں بی بی ام الورا کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا دانہ اٹھایا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اس میں چشت کی شادابی نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ تو غریب نواز فرما رہے ہیں کہ یار پہلی ملاقات ہے، ابا اماں کا سب کا نام جانتے ہیں یہ، تو آپ ان سے متاثر ہوئے، آپ نے فرمایا کچھ نئی باتیں آپ نے کی ہے، مجھے کچھ مطلب سمجھائیے۔ تو آپ نے شاید فرمایا تم سمجھنے کے لیے پیدا ہوئے، سب سمجھ جاؤ گے، سمجھنے کے لیے تم پیدا ہوئے ہو تو سب سمجھ جاؤ گے، پریشان نہ ہو۔ اپنی جھولی سے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور ارشاد فرمایا اس کو میرے مرشد نے دیا تھا۔ مرشد کون تھے؟ ان کے پیر صاحب کے پیر صاحب، حضور غریب نواز کے جو پیر صاحب تھے خواجہ عثمان ہارونی، ان کے پیر صاحب، وہ ان کے مجذوب کے پیر صاحب تھے، ان کا نام انہوں نے لیا۔ فرمایا میرے مرشد نے مجھے ایک روٹی کا ٹکڑا عطا فرمایا تھا اور کہا تھا اس کو سنبھال کر رکھنا، جب میرا معین الدین ملے گا تو آدھا اسے کھلانا آدھا تم کھانا، سبحان اللہ۔ ابھی غریب نواز تو اپنے گھر میں، ابھی تو پڑھیں گے لکھیں گے آگے بڑھیں گے، پھر جا کر کے اپنے پیر صاحب سے مرید ہوں گے، خواجہ عثمان ہارونی سے، خواجہ عثمان ہارونی کے پیر صاحب ہیں وہ، مطلب آپ کے پیر صاحب کے پیر بھائی ہوئے وہ۔ آپ نے فرمایا معین الدین تم سب جاننے کے لیے پیدا ہوئے، بے فکر رہو۔ وہ نکالا، فرمایا یہ مرشد نے دیا تھا اور کہا تھا کہ جب میرا معین الدین ملے تب کھلانا، وہ وقت آ چکا ہے آج، اور آج میں یہ خود کھاؤں گا آدھا تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے مرشد نے کہا تھا جب تم اسے کھاؤ گے تو تم پر رحمت و انوار کی جھماجھم بارشیں ہوں گی اس وقت۔ آدھا خود کھایا، آدھا حضور غریب نواز کو انہوں نے، بس حضور غریب نواز نے جب اسے کھایا تو آپ کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوئی۔ باغ وغیرہ سب بیچا باچا آپ نے، ماں باپ تو انتقال کر ہی چکے تھے، باغ وغیرہ سب بیچا باچا، راہ خدا میں سب خیرات صدقات کیا، اور اس کے بعد آپ پھر نکلے پڑھنے کے لیے۔ کہاں سے؟ اپنے گاؤں شہر سے نیشا پور جانے کے لیے۔ اب نیشا پور جو ہے بہت بڑی یونیورسٹی تھی اس وقت علم کی، مولانا حسام الدین مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جج عالم فقیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے پیروکار تھے، اس لیے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک کیا ہے؟ مذہب حنفی ہے، ورنہ بزرگان دین ان میں بہت سے شافعی بھی تھے، حنبلی بھی تھے، مالکی بھی تھے، مگر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھائی کی ابتدا کی ہے اپنے استاد سے تو وہ استاد کون تھے؟ حنفی تھے، اور بہت بڑے مبلغ تھے حنفی مذہب کے، جیسے اپنے دور میں اعلیٰ حضرت حنفیت کے بہت بڑے مبلغ تھے۔ اس وقت مولانا حسام الدین کی بارگاہ میں غریب نواز حاضر ہوئے اور آپ نے پڑھائی کی۔ راستے میں کیا ہوا، آپ چل رہے تھے تو ایک راستے میں دو آدمی آپ کو روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے ملے، بڑے پریشان ٹائپ کے تھے۔ آپ ان کے پاس گئے، سلام دعا ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ یہاں دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس بھوک پیاس کی وجہ سے ہم نڈھال ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں، اب ہمت نہیں کہیں چلنے کی۔ تو حضور غریب نواز نے فرمایا اچھا، تو آپ نے اپنا پورا کھانا جو آپ لے کے چل رہے تھے تھوڑا بہت راستے میں سفر کے لیے، آپ نے کھانا نکال کے سامنے رکھ دیا، ارشاد فرمایا کھاؤ کھانا۔ انہوں نے کھانا پینا کھایا۔ اب کھانا وغیرہ کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ پیسہ ہی سے بھی رکھے ہوں آپ تو وہ بھی دے دیجئے ہم کو، مفلس ہیں، مجبور ہیں، غریب ہیں ہم لوگ۔ تو غریب نواز سرکار جو اپنے ساتھ پیسہ لے کر چلے تھے راستے کے لیے، وہ پوری تھیلی آپ نے نکال کر سامنے رکھ دی، بولی یہ پیسہ ہے، اگر سے تمہاری ضرورت پوری ہوتی تو مجھے خوشی ہوگی، سبحان اللہ۔ بہرحال انہوں نے پیسہ لے لیا۔ اب حضور غریب نواز ان کو اپنا پیسہ کھانا سب دے کر کے پھر روانہ ہوئے اسی راستے پر اکیلے۔ ان دونوں کو نہ جانے کیا خیال آیا، وہ دوڑے آپ کے پیچھے پیچھے، اور پیچھے پہنچنے کے بعد آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ الحمدللہ سرکار غریب نواز نے فرمایا میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں نیشا پور۔ نیشا پور کا نام سنا انہوں نے تو دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نیشا پور جا رہے ہیں؟ نیشا پور یہاں سے 1 مہینے کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، پیدل چل رہے تھے نا، 1 مہینے کا راستہ ہے نیشا پور یہاں سے۔ جتنا کھانا پانی تھا، جتنا پیسہ تھا وہ سب آپ نے ہم کو دے دیا، حالانکہ آپ نیشا پور کا ارادہ ہے، کوئی نئی جگہ نہیں جا، وہ کوئی اچانک والا پروگرام نہیں، بلکہ آپ پروگرام کے حساب سے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سفر اتنا لمبا ہے، پورا کھانا ہم کو دے دیا، پیسہ آپ کا کیا ہوگا؟ حضور غریب نواز نے فرمایا بے فکر رہو، اس جنگل میں، اس بیابان میں، جس
رب نے تمہیں کھلایا ہے وہی رب مجھے بھی کھلائے، بیابان جنگل میں جس رب نے تمہیں کھلا دیا ہے وہ رب مجھے بھی کھلا۔ قدموں پہ گر پڑے، معافی مانگنے لگے۔ حضور غریب نواز نے فرمایا کہ اس میں معافی کی کیا ضرورت ہے، کیا ہو گیا؟ تب انہوں نے کہا کہ حضور ہم کوئی بھوکے اوکے نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی پریشان نہیں، ہم لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، مفلسی کا ڈھونگ رچا کر کے ہم نے آپ سے آپ کا مال چھین لیا، سمجھ لیجئے ہم کوئی غریب نہیں ہیں، ہم لوگ ڈاکو چور ہیں۔ آپ کی اس بات کو سن کر کے ہماری آنکھیں کھل گئی اور خدا کی ذات پر ہمیں بھروسہ کرنا آ گیا کہ کیا ہے یہ، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم آپ جیسے سفر کرنے والے کا مال پورا کھا کر کے بیٹھ گئے، حالانکہ ہمارے پاس بہت کچھ رکھا ہوا بھی، اور آپ ہیں کہ آپ نے کچھ نہ دیکھا، ہمارا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ نے ہماری مدد کر دی۔ حضور غریب نواز کو انہوں نے کہا کہ کھانا تو ہم نہیں لوٹا سکتے ہیں، تو آپ یہ پیسہ رکھ لیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تھا، یہ سنت ہے، سرکار کسی حاجت مند کو اگر کچھ آپ نے دے دیا تو کبھی اس کو واپس، کھانا تم کھا چکے اللہ جانتا ہے، یہ پیسہ بھی رکھو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ آپ اس کے بعد پیدل ہی پھر آگے بڑھ گئے۔ حضور غریب نواز پھر اس کے بعد نیشا پور پہنچے، اپنے استاد کے پاس پڑھا۔ استاد خود بہت ججد عالم تھے، مگر جب نماز کا ٹائم آتا تو امامت کے لیے وہ پرانے شاگرد جو آپ کے پاس پہلے تھے ان میں سے کسی کو آگے نہ بڑھاتے، سرکار غریب نواز ہی کو آگے بڑھاتے۔ نماز کے لیے آپ نماز پڑھائیں، رمضان میں جب تراویح کا معاملہ آتا تو سرکار غریب نواز ہی سے تراویح سنی جاتی۔ سبحان اللہ، سینکڑوں حافظ استاد، دو شاگرد آپ کے اس وقت موجود تھے، مگر حضور غریب نواز ہی سے آپ کے استاد تراویح سنتے، کیونکہ آپ قرآن بڑا پیارا پڑھتے، ساتوں لہجے کے حافظ قرآن، قاری قرآن، کیا بولے آپ، جن کے گھر میں قرآن اترا انہی کی آل اولاد کے سینے میں قرآن کا عالم۔ سبحان اللہ، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے رہے، بہت قابلیت، وہ یعنی اب آپ صرف اگر ابھی تو ہم عقیدت سے دیکھتے ہیں کہ حضور غریب نواز اللہ کے ولی تھے، مگر یہ تو اپنی جگہ پر ہے، ایک ظاہری اعتبار سے پڑھنے کے لیے جو محنت و جد و جہد کرنا چاہیے، حضور غریب نواز نے وہ سب کام کیا اور استاد کے محبوب نظر بن گئے۔ استاد کہیں بھی جاتے حضور غریب نواز کو ساتھ میں لے کر کے جاتے، اپنی موجودگی میں حضور غریب نواز سے اپنے شاگردوں کو پڑھواتے بھی، تفسیر پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، یہ پڑھاؤ۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد کی موجودگی میں ان کے شاگردوں کو پڑھاتے۔ پڑھائی مکمل ہو گئی، اب حضور غریب نواز رخصت ہونے والے ہیں۔ استاد نے کہا اے معین الدین، میں نے تمہارے اندر عجیب کمالات دیکھے ہیں، میں چاہتا ہوں تم اور پڑھو۔ اللہ اکبر، پڑھائی کی کوئی انتہا نہیں ہے جناب۔ حضور غریب نواز پہلے ہی سے کامل تھے، پہلے ہی سے اکمل تھے، بہت قابل پہلے سے تھے، مگر دیکھیے پڑھائی کی دنیا میں آپ نے محنت کیا، کتنا پڑھایا استاد نے۔ اس کے بعد استاد کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ تم فلاں جگہ جاؤ، بخارا میں، وہاں جاؤ، وہاں پر میرے استاد ہیں، آپ ان سے جا کر کے پڑھو۔ سبحان اللہ، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد، پہلے تو آپ کے استاد نے اپنی جگہ روکا کہ آپ میرے مدرسے میں مدرس بن جاؤ، مگر سرکار نے فرمایا نہیں حضور، مجھ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو چلو میرے استاد کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کر تفسیر پڑھ لو۔ تو حضور غریب نواز ان کے کہنے پر پھر بخارا گئے، نیسا پور، سمرقند، سب سے پہلے سمرقند، پھر نیسا پور، پھر اس کے بعد جو ہے تو آپ بخارا پہنچے، اور پھر بخارا میں پہنچ کر کے آپ نے تفسیر کا علم حاصل کیا۔ تفسیر کا علم حاصل کرنے کے بعد اب یہ پڑھائی چل رہی پوری، یہ سب پڑھائی کرنے کے بعد پھر آپ حج بیت اللہ کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے، استاد سے اپنے جدا ہو کر۔ اتفاق سے جب آپ حج کو پہنچے تو آپ کے استاد بھی مکہ شریف میں مل گئے۔ سبحان، دیکھا تو بہت خوش ہوئے، سینے سے لگا کر استاد بہت روئے۔ حضور غریب نواز ابھی پیر صاحب نہیں ہے، یہ ابھی یہ استاد ہیں، بہت روئے۔ اور اس کے بعد جو ہے تو مکہ شریف میں پھر آپ کے استاد نے، حرم شریف میں حضور آپ کے استاد نے حضور غریب نواز کا وہ انٹروڈکشن کرایا، وہ تعارف کرایا کہ اہل علم جو تھے آپ کے استاد کے سامنے بالکل بادب رہتے رہے، وہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کون شخصیت ہے، اتنا بڑا ججد عالم دین، اتنی بہترین انداز میں ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے سنا حضور مولانا حسام الدین مدنی سے کہ یہ ایسے عالم ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضور یہاں پر ان کو درس کی اجازت دیجیے۔ حضور غریب نواز نے تقریباً 2 سال تک حرم شریف میں بیٹھ کر کے علم دین لوگوں کو پڑھایا ہے۔ استاد حرم ہے حضور غریب نواز، باقاعدہ حرم شریف میں آپ نے 2 سال تک لوگوں کو، علماء کرام کو پڑھایا، اور اس کے بعد پھر آپ واپس ہوئے۔ جب واپس ہوئے تو پھر اب ایک ذریعہ بن گیا، ایک محفل میں جو ہے مسجد میں بزرگان دین حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مرتبے اور شان و شوکت کی بات کر رہے تھے۔ پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، دل میں اب مرید ہونے کا شوق پیدا ہو چکا تھا رب کی طرف سے غریب نواز کو۔ آپ تلاش میں تھے کہاں جاؤں، اچانک کچھ لوگ بات کرتے نظر آئے، آپ کا دل کھچا سرکار عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ آپ پتہ پوچھ کر کے پھر اس جگہ پر پہنچے۔ جیسے ہی آپ پہنچے تو ابھی پہلی ملاقات ہے، پیر صاحب نے جیسے ہی دیکھا فوراً کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے پہنچے آپ بارگاہ میں آپ کے، اور اس کے بعد پھر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد
حضور غریب نواز کے پیر مرشد نے آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے کہا، آپ نے پڑھا، پڑھاتے رہے، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد سب یہ پڑھ کر کے فارغ ہوئے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا اور ڈائریکٹ آسمان کی طرف ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا معین الدین ہم نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا، 1000 مرتبہ اخلاص شریف پڑھو پھر ہمارے پاس حاضر ہو۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص شریف آپ نے پڑھا، پھر حضور غریب نواز کی ان کی بارگاہ میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا معین الدین ذرا آسمان کی طرف دیکھو تو کہاں تک دکھ رہا ہے؟ آسمان کی طرف آپ نے دیکھا، فرمایا حضور عرش معلیٰ تک دیکھ رہا، سبحان اللہ۔ زمین کی طرف دیکھو، فرمایا حضور تحت الثری تک دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا 1000 قل اللہ شریف پھر پڑھو، پھر 1000 قل اللہ شریف پڑھ کر کے آپ حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا اے معین الدین اب ہماری ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو کہاں تک دکھ رہا ہے۔ آپ نے کئی درجے کئی مراتب آپ نے طے کرانے کے بعد پھر آخر میں فرمایا معین الدین آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کی 2 انگلی کو اپنی پیر مرشد نے آپ کے 2 انگلی آپ کے سامنے کی، فرمایا اب میرے ان 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھو کہاں تک دکھ رہا ہے۔ پیر صاحب کی 2 انگلیوں کے بیچ میں جب حضور غریب نواز نے دیکھا تو عرض کیا حضور 18000 عالم مجھے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا معین الدین تمہارا کام مکمل ہو گیا۔ مگر غریب نواز اپنی پیر صاحب کو چھوڑ کر کے گئے نہیں، 20 سال تک اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہے، سبحان اللہ۔ پیر بھی کامل اور مرید بھی کامل، ایک نگاہ سے نہ جانے کیا سے کیا عطا فرما دے، مگر 20 سال تک حضور غریب نواز رہے۔ یہی وہ ادب تھا حضور غریب نواز کا، یہی وہ ادب تھا کہ خواجہ عثمان ہارونی نے حرم پاک میں دعا کی، مولا معین الدین میرا محبوب ہے، تو بھی اسے محبوب بنا لے۔ پیر ہونا الگ چیز ہے، مرید ہونا الگ چیز ہے، خلیفہ ہونا الگ چیز ہے، ادب ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ 20 سال پیر صاحب کی خدمت میں اپنے سر پہ پیر کا بستر لے کر چل رہے ہیں، سامان لے کر کے چل رہے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چل رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں، کہیں پیر بڑھا نہ لے چکر، اس ڈر سے آپ کھانا دن بھر کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے۔ اتنی خدمت حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، خود فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کے ساتھ تنا رہا، اس خدمت کی برکت سے میرے مرشد نے مجھے وہ عطا فرمایا کہ میں ہی جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ نے فرمایا مرید کو چاہیے پیر جن باتوں کی تاکید کرتا ہے، مرید اگر ان تاکید پر عمل نہیں کرتا اسے کوئی مرتبہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا پیر نے اگر تمہیں کوئی وظیفہ میں سے پڑھ رہا تھا، حیرت ڈوب گیا کہ واہ کبھی کبھی کتابیں بھی رہنمائی دیتی ہیں، سبحان اللہ۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے غریب نواز ایک درس دے رہے ہیں، فیس ٹو فیس سمجھ لیجئے۔ اس کو پڑھنے کے بعد طبیعت چھوٹ گئی ایک دم سے۔ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وظیفے جو بتائے گئے ہیں سجرے میں اس میں کافی حد تک پڑھے جاتے ہیں، مگر اس کو پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ یار یہ تو بڑی کام کی چیز ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ مرشد جو وظیفے بتاتا ہے، جو ورد اور وظائف مریدوں کو پیر صاحب بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے، بالکل ہو بہو انہی ٹائم ٹیبل کا خیال رکھ کر کے جب تک مرید پڑھتا نہیں ہے مرید کو پیر سے بھی کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا۔ پھر غور کیا کہ یہ جو شجرہ جو ہوتا ہے نا، شجرہ کو ہم لوگوں نے سمجھا ہے صرف موت کے لیے سرٹیفکیٹ کہ اس کو لے کر جانا ہے قبر میں کام آئے گا، مگر شجرے کی حقیقت کو ہم نے غور کیا کہ پیر چونکہ ہر مرید کو ایک ایک چیز لکھ کر کے تو ٹائم سے بتاتا نہیں جائے گا، اس لیے مرید کے لیے کیا کیا بہتر ہے، مرید کے لیے کیا معمولات کیا عملیات بہتر ہے اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے، اس کے رزق میں خیر و برکت کے لیے، اس کی خیر و عافیت کے لیے پیر شجرے کی شکل میں وہ ساری چیزیں اس میں اکٹھا کر دیتا ہے۔ ہم لوگ دعا تعویذ کے لیے سینکڑوں پاس جاتے ہیں آتے ہیں، مگر ہم نے اپنے پیر کے شجرے کی طرف کبھی توجہ نہیں دیا، بس وہ والا شجرہ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت کا یا الہی رحم فرما اور بھی جو حضرات جہاں سے مرید ہیں وہ والا شجرہ، وہ تو ایک شجرہ ہے، وہ عملیات میں سے تھوڑی ہے، وہ وظائف تھوڑی ہے، وظائف تو اس میں اور الگ سے لکھے ہوئے ہیں نا، اس کی طرف ہم لوگوں نے کبھی کوئی توجہ نہیں دی۔ بولیے ہے کہ نہیں ایسا؟ جو بھی جہاں سے مرید ہے ان شجروں کو پڑھ لیتا بس، مگر اس میں آپ پڑھیے تو اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، خواجہ غریب نواز نے فرمایا نا کہ مرشد نے تمہیں جو وظائف بتائے ہیں اگر تم وظائف کو نہیں پڑھتے ہو تو تمہیں کوئی بھی فیض حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بالکل 100% بات بالکل کلیئر ہے۔ آج ہم لوگوں کو ہمارا پیر کامل ہونے کے باوجود بھی ہمیں کوئی فیض حاصل نہیں ہو پا رہا، کیونکہ ہم نے پیر کی بتائے ہوئے وظیفے جو مختصر ہیں جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتے ہیں پڑھائی نہیں۔ جیسے شجرہ قادریہ میں اعلیٰ حضرت لکھا ہے بعد نماز فجر یا عزیزو یا اللہ 100 مرتبہ، بعد نماز ظہر یا کریمو یا اللہ 100 مرتبہ، بعد نماز مغرب وہ بعد نماز عصر یا جبارو یا اللہ، بعد نماز مغرب یا ستارو یا اللہ، بعد نماز عشاء یا غفارو یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، یا اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے، خدا کی رحمت کہتی
70 مرتبہ خدا کی رحمت کہتی لبیک اے میں بندے میں حاضر ہوں. ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے یا اللہ، 70 مرتبہ خدا کی رحمت تم سے کہتی ہے بول تجھ کیا بولنا چاہتا ہے. 100 اور پھر اس کے ساتھ پھر یا جبارو، یا ستارو، یا کریمو، یا غفارو. اب یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں. آپ ان کو پڑھ کر کے دیکھیں، پھر اس کا کمال دیکھیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی مداومت سے بے شمار برکتیں ظاہر ہوں گی. مداومت کا مطلب ہے کنٹینیو، بند کر کے آپ پڑھنے بیٹھیے. یا عزیز یا اللہ 1-1.5 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے. پڑھ کے دیکھیے آپ 1.5 منٹ کے اندر جاتا. مگر آپ جملہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے کیا لکھا آپ نے، اس کی مداومت سے بے شمار برکات خیرات ظاہر ہوں گی. چاہے وہ برکاتی ہو، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ رضوی ہو، چاہے وہ نوری ہو، چاہے وہ برہانی ہو، چاہے وہ سلامی ہو، چاہے وہ کالوی شریف سے مرید ہو. جو بھی قادری سلسلے سے مرید کہلانے والے ہیں ان سب کے صدروں میں یہی چیز ملے گی. مگر عمل کی دنیا میں آپ دیکھ لیجیے اللہ ماشاء اللہ کوئی عمل کرتا ہے. ہاں مرید بہت سے ملیں گے، مگر اس لیے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ کی عادت مبارک تھی آپ اپنے مرشد سے سنتے تھے قرآن و حدیث کی باتیں ملفوظ کی شکل میں، اور آپ وہی اپنے خلیفاؤں سے بتاتے تھے. وہ ساری کتابوں میں وہ چیزیں موجود ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور حضرت حوا سے حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، آپ کو غسل کی حاجت ہوئی، جنبی ہو گیا. جنبی کا مطلب نہانے کی حاجت ہوئی. جب دونوں کی ملاقات ہوئی حضرت جبریل امی تشریف لائے اور حضرت آدم سے فرمایا آپ غسل کریں. حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی غسل کیا، پہلی مرتبہ کا معاملہ تھا، جب غسل کیا تو آپ کو بڑا سکون ملا، طبیعت میں بڑی راحت و سکون محسوس ہوا. آپ کو آپ نے کہا جبریل اس غسل میں تو بڑا سکون ملا مجھ کو، بڑی کیفیت محسوس ہوئی اس میں مجھ کو. بہرحال تو آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ یہ جو میں نے غسل کیا ہے کیا مجھ کو اس میں کوئی اجر بھی ملے گا؟ سبحان اللہ. یہ سرکار غریب نواز اپنے مریدوں خلیفاؤں کو اپنے مرشد کی بات تفسیر کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں. یہ قصہ کہانی نہیں، یہ آدم علیہ السلام کی بات ہے، تفسیر ہے. یہ آپ نے پوچھا اس میں کوئی اجر بھی ملے گا؟ تو سرکار جب آدم علیہ السلام نے جب پوچھا تو حضرت جبریل نے عرض کیا ہاں، جب بندہ غسل جنابت کرے گا، جب بندہ یعنی صاحب ایمان آپ کی اولاد میں سے جب بھی کوئی غسل جنابت کرے گا تو غسل جنابت میں پانی کے جتنے قطرے اس کے بدن سے گریں گے اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں فرشتہ پیدا فرمائے گا. سبحان اللہ. حلال طریقے سے جو غسل جنابت کرے گا اس کے غسل اس کے بدن سے جو پانی کے قطرات ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب وہ میری حمد و ثنا کریں، اور وہ جو حمد و ثنا رب کی کریں گے اس کا ثواب اس بندے کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا. یہ خواجہ غریب نواز کی محفل ہے، یہ سرکار غریب نواز کی محفل تھی. اور آپ نے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، جو حرام طریقے سے غسل کرے گا، حرام طریقے سے غسل جنابت کرے گا، سمجھ گئے نا، ناجائز اور حرام طریقے سے ہو کر کے جو غسل جنابت کرے گا اس کے بدن سے جتنے پانی کے قطرے ٹپکیں گے اللہ تبارک و تعالی اتنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کی وجہ سے انہیں اور ذلیل و رسوا کرے گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آسمان سے ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کعبے میں کھڑے ہو کر صدا دیتا ہے مبارک ہو جنہوں نے اللہ کے فرائض کو اپنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امن و امان اس کے لیے ہے، اور جو خدا کے فرائض کو نہیں اپنائے گا خدا کی امان اس سے اٹھ جائے گی. اور ایک فرشتہ مسجد نبوی کی چھت پر کھڑے ہو کر کے پکارتا ہے سن لو، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کیا، جس نے حضور کی سنتوں پر توجہ نہ دی، ان کی شفاعت حضور کی شفاعت اس کو نصیب نہ ہوگی. اللہ یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غریب نواز کے صدقے اب اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حکم رسول پا کر آپ ہندوستان تشریف لائے، دشمنوں سے مقابلہ ہوا، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی. راجہ پرتھوی راج جو تھا جب اس کا آتنک حد سے بڑھ گیا، خواجہ غریب نواز کے خادم کو مارا پیٹا اور کہا کہ میں انہیں یہاں سے بھگا کے رہوں گا. تب آپ جلال میں آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا رائے پتھورا را زندہ گرفتار کر دیم و بلشکر اسلام سپردیم، یعنی ہم نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کیا اور لشکر اسلام کے حوالے کر دیا. یہاں آپ نے یہ فرمایا وہاں سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بادشاہ تھے ہندوستان میں حملہ کر چکے تھے، کامیابی نہیں ملی تھی، بے چین تھے، بدلہ لینے کے لیے بھی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا
تو سلطان شہاب الدین غوری کو ایک بزرگ خواب میں آئے، فرمایا اٹھ ہندوستان میں حملہ کر۔ آپ نے زیادہ توجہ نہ دیا۔ پھر دوسرے دن خواب میں آپ آئے، ایک بزرگ آئے، فرمایا اٹھ اور ہندوستان میں حملہ کر۔ تیسرے دن پھر آئے، تب وہ اٹھے اور اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں حملہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے وہ لے گئے، زندہ گرفتار کر کے وہ کیا فرمایا تھا؟ انہیں رائے پتھورارا زندہ گرفتار کر دیم وہ بلشکر اسلام سپردیم۔ محمود غزنوی وہ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو زندہ گرفتار کر لیا اور لے گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی، کامیابی مل گئی، تو سلطان شہاب الدین غوری نے شام کے وقت میں اذان کی آواز سنی، سوچا کہ اذان کی آواز کے ہاں ابھی تو ہم لوگ یہاں حملہ کر کے اب یہاں اسلامی حکومت قائم کریں گے، یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ دھیرے دھیرے جب پہنچے تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہیں فقراء لوگ، درویش لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ گئے، یہ بھی اپنے لشکر سمیت پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھ کر کے سرکار غریب نواز فارغ ہوئے، وہ چہرے مبارک آپ نے مقتدیوں کی طرف کیا، سلطان شہاب الدین کی حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ تو وہی بزرگ ہیں جو مجھے خواب میں یہاں کی دعوت دے رہے تھے، سبحان اللہ، یہ تو وہی بزرگ ہیں جو مجھے 3 مرتبہ یہاں بلائے ہیں۔ بہرحال خواجہ غریب نواز نے کے قدموں پر گرے، آپ نے اٹھایا، سینے سے لگایا، مبارکباد دی تھی کہ ہندوستان کی فتح تجھے مبارک ہو، ہوش میں رہنا، یہاں کی رعایا کے ساتھ ظلم مت کرنا۔ معلوم ہوا کہ حضور غریب نواز ہی نے خواب میں بلایا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سلطان شہاب الدین حضور غریب نواز کے مرید ہوئے، اور ایک روایت میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، اب یاد نہیں کس میں پڑھا تھا، کہ آپ نے ان کو خلافت بھی دیا تھا۔ سلطان شہاب الدین بہت نیک متقی پرہیزگار بادشاہ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپن لوگوں کا ذہن میں صرف یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، حالانکہ محمود غزنوی، سلطان شہاب الدین غوری، حضرت اورنگزیب، ہارون رشید، یہ وہ بادشاہ بھی تھے اور اپنے وقت کے یہ سب ولی کامل بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کے فیوض و برکات سے ہم اور آپ کو مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔